ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقی والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و ثنا کے بعد محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے یوں تو بے شمار انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور انہیں ہدایت کا فریضہ سونپا، پھر ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں آ کر اپنے اپنے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کی اور اللہ رب العزت کا احکام ان تک پہنچایا۔ پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ اللہ رب العزت نے حضور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تاجدار نبوت اور ختم نبوت کا تاج پہنا کر دنیا میں بھیجا، اور آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سامعین کرام، پھر اللہ رب العزت نے یہ فریضہ اولیاء کرام کو سونپا اور اولیاء کرام کو بھیجا، اور ہر ولی نے اپنے اپنے زمانے میں آ کر نبیوں کی طرح لوگوں کی تبلیغ کی۔ لیکن یاد رکھیں، نبی کا مقام اعلیٰ ہے اور ولی کا مقام اس سے کم ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اولیاء کرام کو کرامتیں عطا فرمائیں۔ لیکن اللہ نے ایک ولی ایسا بھی بھیجا جس کو اللہ نے بے شمار فضیلتیں عطا فرمائی، بے شمار کرامتیں عطا فرمائی۔ اس ولی کو دنیا پیران پیر، دستگیر، امام الاولیاء، سلطان الاولیاء، سردار اولیاء، امام ربانی، غوث سمدانی، سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں سامعین کرام، اللہ رب العزت نے غوث اعظم کو بے شمار نعمتیں اور کرامتیں عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے غوث اعظم کو بہت فضیلتیں عطا فرمائیں، بلکہ غوث اعظم کا خود یہ فرمان ہے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ غوث اعظم نے یہ فرمان اپنے ایک وعظ کے دوران فرمایا، اور مجلس میں جتنے اولیاء کرام بیٹھے تھے سب نے آپ کے سامنے اپنی گردنیں خم کر دیں، اور جتنے اولیاء کرام مجلس میں موجود نہ تھے انہوں نے کشف کے ذریعے یہ اعلان سنا اور اپنی گردنیں خم کر دیں۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، برائے رسول حشم غوث اعظم ہمارا بھی رکھنا بھرم غوث اعظم، تیرے ہی آگے جبھی اولیاء کی ہوئی ہیں عقیدت سے خم غوث اعظم۔ سامعین کرام، غوث اعظم کی یہ شان ہے کہ آپ جب یکم رمضان المبارک کے روز پیدا ہوئے تو آپ نے صبح سے لے کر کچھ نہ کھایا نہ کچھ پیا، اپنی والدہ کا دودھ تک نہ پیا، لیکن جب مغرب کا وقت ہوا، افطار کا وقت ہوا، تو آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پی کر افطار کھولا، روزہ کھولا۔ سامعین کرام، غوث اعظم کی یہ شان ہے کہ آپ نے اپنی والدہ کے پیٹ سے ہی 18 پارے حفظ کیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ پیدا ہوتے ہی رکھتے ہیں رمضان کے روزے، وہ سحر سے افطار تک دودھ نہیں پیتے، ماں کے پیٹ سے ہی حفظ ہیں 18 پارے قرآنی، ہے محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرنا چاہوں گا کہ یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم، وما علینا الا البلاغ المبین۔